مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورت عبسہ 40-42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ اللہ، نزول میں 14 ہے، ترتیب میں 80 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں لیکن غلام نوکر چاکروں کو ہٹاؤ۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کسی وقت صحابہ کو کہوں جب یہ آئے تم مت بیٹھو، کیونکہ نبی فرماتے تھے صحابہ بن چکے ہیں اعمال کی محنتیں اور کفار پر ایمان کی محنتیں، اور ایمان کی محنت زیادہ زوردار ہے اعمال سے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ نہ، دوسرا قاعدہ ہے۔ کبھی کبھی قاعدتان متعارضتان، جیسے نحو میں ہے اذا تعارض الفعلان، اذا تنازع الفعلان، تنازع، اس طرح اصول کے بھی تعارض آ جاتا ہے، تعارض اصول۔ اللہ رب العزت نے کہا پیغمبر دوسرا اصول جاری کرو، صحابہ پر محنت یقیناً فائدہ مند ہے اور کافر پر محنت احتمالی ہے، اور یقین احتمال کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا، چیب جبی ہوئے، وتولا، اور روگردانی کی، ان جاءہ الاعمی، جس وقت آ گئے حضرت کی خدمت میں نابینے عبداللہ ابن مکتوم۔ ترمذی اور حاکم نے عائشہ سے نقل کیا ہے، یہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہے، خدمت میں آئے، حضرت فلاں صورت کب نازل ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ آیت کیسی ہے، اور صنادید شیر کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت کہ بھئی تم کسی اور وقت آ جاتے ہیں۔ تو جو حضرت کے چہرے اتھر پر نشان ناراضگی کے ظاہر ہوئے نا، عبسا، چیب جبی ہوئے، یہ نہیں فرمایا عبستا، عبستا۔ آپ استاد کو کہیں گے میں آیا تھا لیکن آپ سو رہے تھے، یہ ادب ہے۔ میں آیا تھا جی آپ نہیں تھے، یہ آداب ہے۔ آپ کہیں گے میں حاضر ہوا تھا، حضرت آرام فرما رہے تھے۔ زبان تلخ بھی زیبت لبِ لالو شکر خارا، اچھی زبان سے موتیاں نکلنا چاہیے۔ آپ کہیں گے میں آ چکا تھا، حضرت کو ملنے کی فرصت نہیں تھی، حضرت کے ملنے سے رہ گیا میں، یہ طریقہ ہے۔ میں آیا تھا جی آپ سو رہے تھے، مجھے یہاں کے کہتے ہیں میں آیا تھا جی کل آپ کہیں گئے تھے، میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، تیرے لیے بیٹھا رہوں گا کیا، میں نے کوئی ٹائم دیا آپ کو، بے وقوف کہیں کیا۔ زبان سیکھ لو، قرآن پاک کو دیکھو، اللہ رب العالمین امت کو نبی کے آداب بتا رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا عبستا وتولیتا، مطلب یہی ہے، فرمایا چیب جبی ہوئے، چیب جبی ہوئے، وتولا، اور توجہ نہیں فرمائی، ان جاءہ الاعمی، جس وقت ان کے پاس نابینا آیا۔ نابینا نے جب محسوس کیا کہ حضرت جی توجہ نہیں کر رہے، اٹھ کے چلا گیا۔ وما یدریک، آپ کو کیا پتا ہے، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے یہ سنور جائے۔ سابقہ صورت میں حضرت موسیٰ نے فرعون کو کہا حل لک الی ان تزکا، میری کوشش ہے کہ آپ پاک ہو جائیں۔ اللہ فرماتے وہ پاک ہونے والا یہی نابینا ہے، نہ کہ ابو جہل، وہ پلید ہے، پلید مردار ہوگا۔ آپ کو کیا پتہ ہے پیغمبر، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ یہی بن جاتا، او یذکر، یا نصیحت دے لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، پس اس کو فائدہ دیتی نصیحت۔ اما من استغنا، آیا وہ جو پرواہ نہیں کرتا، امیہ ابن خلف اور ابو جہل، فانت لہ تصدی، آپ ان کے پیچھے در پہ ہیں۔
وما علیک الا یزکا، آپ کو کیا اور آپ کے ذمہ نہیں ہے اگر وہ نہ سنورے، کہ کافر آپ کے ذمہ نہیں ہے، اپنوں کا خیال رکھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی باہر کا آدمی آیا ہے آپ اس کو چھوڑے اور طالب علم سے گپ شپ لگائے، یہ بھی بے مروت یا بد اخلاقی ہے۔ باہر کے لوگ اپنی کوٹھی اور بنگلے، کارخانے اور فیکٹریاں، ہزاروں میلے ٹیلے چھوڑ کر دینی ادارے میں آتے ہیں کسی خادم سے ملنے کے لیے، اور یہ سارا رنگ رات ان کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ یہ نہیں کہ بس خالی داڑھی ہے اور پگڑی ہے اور اس کی طرف دیکھتے رہو اور ہنستے رہو اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آیا وہ جو آگے آپ کے پاس دوڑتا ہوا نابینا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ ڈرتا بھی، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے پرواہی فرماتے ہیں۔ کَلَّا، ہرگز ایسا نہ ہو، اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ قرآن تو میری نصیحت، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو لے۔ اللہ اللہ، حدیث میں ہے ابن ام مکتوم جب آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا مرحبا بمن عاتبنی فیہ رب، آؤ خوش آمدی، آپ کی وجہ سے تو مجھے اللہ نے تنبیہ کی، خوب دبادب تنبیہ فرمائی۔ جب صحابہ کے لیے نبی کو تنبیہ کی تو صحابہ شاگرد پیغمبر کے ہیں، یہ شان استاد کی ہے، یہ اصل میں عظمت اور بالائی شیخ اعظم کی ہے کہ اس کی تربیت پر آفرین ہے، جس میں ایسے زبردست لوگ تیار ہوئے جن کے احترام کا احساس مالک العرش کو ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ جہاد پر جاتے غزا کے لیے تو ان کو مدینہ منورہ میں معذورین اور خواتین کا امام بناتے، ہر دفعہ حضرت کو کچھ کہتے لیکن رہ جاتے ادب کی وجہ سے، روتے رہتے تھے کہ میری وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تنبیہ ہوئی۔ بہت شوق تھا کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں، وہی مر جاؤں، لیکن احترام کی وجہ سے حضرت کا چہرہ دیکھ کے چپ ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی اور قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی بہت شدید قسم کی، اور حضرت عمر نے کہا تمام صحابہ کو جانا ہے اور میں خود جاؤں گا، اول صف میں خود رہوں گا۔ جب شکست کا خطرہ ہوتا تھا پھر امیر المومنین خود سامنے ہوتے تھے، کیونکہ جہاد زوائد نہیں ہے، جہاد دینی مقاصد میں سے ہے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم آئے، حضرت عمر سے گپ شپ لگائی اور کہا میرا کوئی حق ہے؟ بالکل ہے، ہم سب قربان ہیں آپ پر۔ حضرت عمر نے صورت عبسہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تو صورت عبسہ والے ہیں، آپ کا حق کیسے رہی؟ آپ وعدہ کریں کہ آپ میرا حق مانیں گے۔ حضرت عمر کو خیال نہیں تھا، حضرت عمر سے قول لے لیا، کہا جنگ بالکل تیار ہے اور شہادت کے دن ہے، مجھے مت روکو، خدا را مجھے جانے دو۔ حضرت عمر نے کہا اجازت، چلو۔ روانہ ہو گئے۔ قادسیہ کے اندر سخت گمسان کی رن پڑی ہے، بہت بڑے لوگ شہید ہوئے۔ اخیر میں جب لاشیں اٹھائی گئی، عبداللہ ابن مکتوم کی لاش ملی اور خنجر گلے میں تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، تمام تیر سینے پہ لگے تھے، 88 کے قریب تیر لگے تھے سینے کو، پوری جگہ کوئی بچی نہیں تھی اس میں، اور لہولہان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر خود جگہ سے اٹھ کے آئے اور ان کے سر سے اور ان کے سینے سے خون اور مٹی صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بمن عاتب فیک نبینا، واہ مرحبا، آپ کی وجہ سے تو ہمارے پیغمبر کو تنبیہ ہوئی ہے، ایسے مبارک آدمی ہو۔ قادسیہ کے اندر شہید ہوئے ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ، یہ قرآن محترم صحیفوں میں ہے، جس کاغذ میں یہ ہے، جس گتے میں فقہاء نے لکھا ہے، یہ جو گتا لگتا ہے پیچھے، تو اس کو ہاتھ لگا سکتے بے وضو؟ فتویٰ یہ ہے کہ نہیں لگا سکتے۔ جو کپڑا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ اس مقصد کے لیے تھا، لیکن فقہاء نے احتیاطاً کہا کہ نہیں، اپنے کپڑے سے پکڑو، اس کپڑے کو نہ مستعمل کرو۔ اور فی صحف مکرمہ، جن کاغذات اور اوراق میں قرآن مجید بالائی منزل اور عرش میں ہے وہ بھی مراد ہے۔ مرفوع، بلند، مطہرہ، پاک صاف، بے ایدی سفرہ، بہترین لکھنے والوں کے ہاتھ میں، کرام بررہ، عزت والے ہیں، شرافت والے، حفاظ بھی، علماء بھی اور ملائک بھی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، وہ غرق ہو جائے انسان کیا ناشکری کرنے لگا، وہی ناشکر انسان کیا کر رہا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک بوندے سے، خلقہ پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس کے آنے کا آسان کر دیا۔ یہ آیت اکسیر ہے، راستہ بلاک ہو اور ٹریفک جام ہو، آپ فاتحہ ایک مرتبہ اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر پھر پڑھے ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب العزت ٹریفک نکال دے گا اور آپ نکل جائیں گے، بس آپ کی گاڑی نکل جائے گی۔ ثم السبیل یسرہ، زچگی کی تکلیف ہو، اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ لکھ دو بغیر اعراب اور نقطوں کے، اور پھر 3 دفعہ لکھو ثم السبیل یسرہ ایک ہی لائن میں، اور اس کے نیچے لکھو فرح را جائے در خانہ بے باید، زن دہکان گر زائد بے زائد، اور نیچے لکھو وتمت بالخیر، انشاءاللہ بچہ بچی ہزاروں آپریشن سے اللہ نے نجات دے گا اور خیر و عافیت سے پیدا ہو۔ یہ غزوہ یہ میدان، الحمدللہ۔ 100 بار آزمودم ازوئے نبود سودم، من جرب المجرب حلت بہن ندام۔ اجازت ہے تمام تفسیر والوں کو، سمجھ کی اجازت دو، جو نہیں سمجھے ان کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر مشکل، ہر تکلیف شروع میں پڑھ لو یا رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح افتح لنا ابواب الخیر، اور پھر 3 مرتبہ ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ، انشاءاللہ تعالی ما من مشکل وعرض الا سیسرہ اللہ لک، اللہ اس میں آسانی پیدا فرمائے بحکم خدا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر آنے کے لیے اللہ راستہ آسان کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے رب العزت ملائک کو حکم دیتا ہے خاتون کے اس حصے کے رگیں ڈھیلی کر لو اور بچے کو سکیڑ لو، اس کو اتنا سے ذرا سا کر دیتے، اور جہاں مدد الہی نہ ہو بچہ کھل جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، ٹانگیں پہلے آ جاتی ہے، ماں خاتون کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ عالم کی بیویوں کو آسانیاں فرمائے۔ بہت ہی سخت گھڑی ہوتی ہے اور موت بالکل 99% اس میں موت ہوتی ہے، 1% بچت ہوتی ہے۔ اطباء نے یہ لکھا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ، پھر اللہ اس کو موت دیتا ہے، فاقبرہ، پس قبر میں اتار دیتا ہے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اس کو اٹھائے قیامت کے دن۔ کلا ہرگز نہیں، لما یقد ما امرہ، اس نے پورا نہیں کیا جو اس کو حکم ہوا۔ اس انسان نے کیا شکر کیا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھے انسان اپنے خوراک کو، کیسے افطار میں سبزیاں فروٹ لگتے ہیں، کیسے سحری میں زبردست دسترخوان شاہانہ لگتا ہے۔
اور کیسے ختم میں بہترین چائے اور دعوت ہوگی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. بے شک ہم بہاتے ہیں پانی بہا کر. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر ہم چیرتے ہیں زمین کو چیر کر. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پس اگاتے ہیں اس میں سے اناج. وَعِنَبًا اور انگور. وَقَضْبًا اور سبزیاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور باغات گھنے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور پھل اور گھاس. وہ گھاس نہیں ہوگی تو بھینس کیا کھائے گی بھائی، اور روٹی سالن تو نہیں کھا سکتے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا یعنی فَاكِهَةً مَتَاعًا لَكُمْ وَأَبًّا لِأَنْعَامِكُمْ. کتاب قرآن کو دیکھتے نا، پھل فائدہ تمہارے لیے اور گھاس تمہاری مویشیوں کے لیے. جانوروں کا گھاس، جانوروں کا خوراک، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. جو جانور آپ کے سپرد ہے اس کا پیٹ بھرنا آپ کا فرض ہے. جس طرح آپ نے اپنے مہمان اور اولاد کو رزق مہیا نہیں کیا مجرم ہو، اس طرح اپنی بکری اور مرغی کے لیے بھی اور پرندوں کے لیے بھی آپ نے خیال نہیں رکھا، اللہ آپ کو پکڑے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جس دن آئے گی چیخ و پکار والی، قیامت کا دن. یوم یفر المرء من اخیہ اس دن بھاگے گا آدمی بھائی سے. وَأُمِّهِ اور امی سے. وَأَبِيهِ اور ابے سے. حالانکہ انسان سب سے پہلے بھائی کا دست و بازو میرا بھائی ہے، پھر اپنے ماں کا، پھر باپ کا. وَصَاحِبَتِهِ اور بیوی. وَبَنِيهِ اور بیٹے. سب سے بھاگے گا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر انسان کا ان میں اس دن ایک شان ہوگی جو اوروں سے غنی کرے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، روشن ہوں گے، اہل سنت کے چہرے. ضاحکۃ مستبشرہ خوش ہوں گے، کھلتے ہوئے، کھلے ہوئے. خوشحال بئی مستبشرہ راغوڑی دلی. ووجوہ اور کچھ چہرے یومئذ اس دن علیہا غبرہ اس کے اوپر گرد و غبار ہوگا. ترہقہا قطرہ چھائی ہوگی اس کو سیاہی. بدعتی کا چہرہ دیکھو ایسا ہے تندور میں جلا ہوا ہے. بدعتی کا چہرہ جیسے جہنم کا اندرونی حصہ ہے. گورا بدعتی بھی ہونا سفید، تب بھی چہرہ اس کا ایسا ہوگا کوجہ الخنزیر. بالکل سفید رنگ کا کتا جو ہوتا ہے وہ بارونق تو نہیں ہوتا. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی کافر و فاجر ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.